ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ تین جرائم ایسے ہیں جو معاشرے میں معاشرتی بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ قرآن حکیم سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 نے ان کو منع کیا۔ ارشاد باری ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو۔ ان بعد الظن اثم، بعض گمان گناہ ہے۔ پہلا جرم یہ گمان ہے، لیکن سارے گمان گناہ نہیں ہے۔ قرآن نے وضاحت کی کہ بعض گمان، اچھا گمان کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک ہے واجب، اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن یہ واجب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے 3 دن پہلے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ گویا اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا یہ واجب ہے۔ ایک دوسری حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جس کا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، اس کی مرضی، جیسا چاہے میرے ساتھ ظن رکھے۔ لہٰذا اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، وہ اچھا معاملہ کرے۔ اور دوسرا گمان مستحب ہوتا ہے، یعنی جس مسلمان کا، مومن کا ظاہری حال اچھا ہو اس کے حوالے سے حسن ظن رکھنا یہ مستحب ہے۔ اور تیسری قسم ہے مباح، ایسا شخص جس کے احوال مشکوک ہو، اس کے متعلق سوء ظن، برا گمان، یہ مباح ہے۔ یعنی مباح وہ کام ہوتا ہے جس کو کرنے سے، چھوڑنے سے نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، لیکن جب تک یقینی دلائل موجود نہ ہو اس وقت تک محض ظن کے مطابق کارروائی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے تو اس کی تحقیق میں مت لگ جاؤ۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ظن سے مراد تہمت ہے، اور اس کی دلیل کہتے ہیں کہ اس سے اگلے الفاظ ہیں کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم اس کی جاسوسی نہ کرو۔ اس لیے کہ جس وقت تہمت لگتی ہے تو طبیعت اس کا سراغ لگانا چاہتی ہے، تو قرآن حکیم نے اس سے منع کر دیا۔ تو سورہ حجرات کی 12 نمبر آیت نے بدگمانی سے منع کیا، حسن ظن رکھنا یہ واجب ہے۔ دوسری چیز فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کرو، یعنی مسلمانوں کے عیبوں کا، پوشیدہ عیبوں کا سراغ مت لگاؤ، پوشیدہ عیبوں کو کریدنے کی کوشش مت کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اس دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور ابو برزہ اسلمی سے جو روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ گروہ جو زبان سے تو ایمان لایا لیکن اس کے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، ان کی پوشیدہ باتوں کا سراغ مت لگایا کرو۔ جو مسلمان کی پوشیدہ باتوں کا پیچھا کرتا ہے، اللہ اس کی مخفی باتوں کا پیچھا کرتا ہے، اور جس کی مخفی باتوں کا اللہ پیچھا کرے تو وہ اس کو اپنے گھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ تو دوسری چیز اس آیت میں جاسوسی کرنے سے منع کیا گیا۔ تیسری چیز وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر کا اخا کا
बिमा यकरा, अपने भाई का ऐसा जिक्र करे जिसे वो नापसंद करे उसकी अदम मौजूदगी में। तो अर्ज किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो बात उसमें पाई भी जाए फिर भी गीबत है? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अगर बुरी बात उसके अंदर पाई भी जाए तो उसकी अदम मौजूदगी में, उसकी गैर हाजिरी में उसका जिक्र करना यही तो गीबत है। और अगर उसमें वो बात ना पाई जाए और फिर आप उसकी अदम मौजूदगी में उसका जिक्र करेंगे तो ये तो तोहमत होगी। कुरान हकीम ने यहां पर मुसलमानों को बड़े ही खूबसूरत पैराए में समझाया, गीबत करने से रोका। आयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु, क्या तुम में से कोई शख्स पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? फकरिहतुमूहु, तुम उसे नापसंद करोगे। अब देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लोगों को देखा, वो किसी फौत शुदा शख्स की गीबत कर रहे हैं। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम जा रहे थे, एक जगह मुर्दा गधा आया, तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया फुला फुला कहाँ है? जब वो आए तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस मुर्दा गधे का गोश्त खाओ। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुर्दार गधे का तो कोई गोश्त नहीं खाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसका बुरा जिक्र करना ये मुर्दा गधे का गोश्त खाने से भी बुरा है। वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना है। फकरिहतुमूहु, तुम इसे नापसंद करोगे। यानी माना ये कि मुसलमानों को समझाया कि गीबत मत करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि गीबत का कफारा यह है कि जिसकी तुमने गीबत की है उसके लिए कसरत से दुआ किया करो। अलबत्ता फासिक व फाजिर के ऐबों को दूसरों को बता देना ताकि उसके शर से महफूज रहे, ये मुबाह अमर है। या किसी ने किसी जगह पर रिश्ता करना हो तो उसके ऐबों से उसे आगाह कर देना, ये मुबाह अमर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन तीनों बुरे कामों से, यानी बदगुमानी से, जासूसी करने से और गीबत करने से महफूज रखे। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूरे वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। नूरे वही के फेसबुक पेज, टिकटॉक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो और लाइक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।